السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ کوئی بھی اپلوڈ آئے وہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کے سامنے شرح تہذیب کی تلخیص جو امداد اللبیب لفہم التہذیب کے نام سے ہے، اس کتاب کو پڑھائیں گے مفتی محمد قمر صاحب۔ آپ ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُشْتَرَطُ فِي الْأَوَّلِ إِيجَابُ الصُّغْرَى وَفِعْلِيَّتُهَا مَعَ كُلِّيَّةِ الْكُبْرَى لِيُنْتِجَ الْمُوجِبَتَانِ مَعَ الْمُوجِبَةِ الْكُلِّيَّةِ الْمُوجِبَتَيْن۔ ما قبل میں آپ نے اشکال اربع کو پہچاننے کا طریقہ ملاحظہ کیا کہ اشکال اربع کو آپ حد اوسط کے ذریعے سے پہچان سکتے ہیں کہ حد اوسط اگر صغرا میں محمول کبرا میں موضوع کی جگہ ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں، اور اگر جناب والا حد اوسط دونوں میں محمول کی جگہ ہو تو اس کو شکل ثانی کہتے ہیں، اور اگر دونوں میں موضوع کی جگہ ہو تو اس کو شکل ثالث کہتے ہیں، اور اگر جناب والا حد اوسط صغرا میں موضوع کی جگہ اور کبرا میں محمول کی جگہ ہو تو اس کو شکل رابع کہتے ہیں۔ ہم یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ہر ایک شکل کے نتیجہ دینے کے جو شرائط ہیں ان شرائط کو پیش فرماتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرط کتنی ہے؟ 3 ہے۔ شکل اول کے نتیجہ دینے کی 3 شرطیں ہیں۔ جب وہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو شکل اول نتیجہ دے گی، اور اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی بھی مفقود ہو گئی تو وہ شکل اول نتیجہ نہیں دے گی۔ تو پہلی شرط ہے شکل اول کے نتیجہ دینے کی کہ صغرا کا موجبہ ہونا۔ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو، چاہے وہ کلیہ ہو صغرا چاہے جزئیہ ہو، دونوں ہی صورتوں میں صغرا کا موجبہ ہونا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ اگر صغرا موجبہ نہیں ہوگا تو اصغر کے افراد حد اوسط کے تحت داخل نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ داخل ہونے کے لیے ضروری ہے ایجاب ہو، اور اگر جب وہ صغرا سلب پر مشتمل ہوگا تو اب دخول نہیں پایا جائے گا بلکہ خروج پایا جائے گا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ حد اوسط کے تحت اصغر کے افراد داخل ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حد اوسط کے تحت افراد داخل نہیں ہوں گے تو جناب والا اکبر کا حکم جو اوسط پر ہے وہ اصغر تک متعدی نہیں ہو پائے گا۔ اصغر کا اکبر کا حکم جو اوسط پر ہے وہ اصغر تک متعدی نہیں ہو پائے گا۔ تو اصغر تک اکبر کے حکم کو متعدی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اصغر کے افراد حد اوسط کے تحت داخل ہوں، اور حد اوسط کے تحت اصغر کے افراد اس وقت داخل ہوں گے جبکہ صغرا کیا ہو؟ موجبہ ہو، اب چاہے کلیہ ہو چاہے جزئیہ ہو۔ اس لیے ضروری ہوا کہ صغرا کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ اصغر کے افراد حد اوسط کے تحت داخل ہو جائیں۔ مثلا ہم نے کہا العالم متغیر، عالم کیا ہے؟ بدلنے والا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ العالم، یہ اصغر۔ تو اب اس کے جمعی افراد کیا ہونا چاہیے؟ حد اوسط یعنی متغیر کے تحت داخل ہونا چاہیے۔ کیوں داخل ہونا چاہیے؟ تاکہ جو اکبر کا حکم ہے حد اوسط پر، کہاں پر؟ دوسرے والے قضیے میں، یعنی وَكُلُّ متغیر حادث۔ اب حادث ہونے کا جو حکم لگایا گیا ہے کائے پر؟ متغیر پر، تو وہ حکم اصغر تک متعدی ہو جائے۔ تو اب یہ حدوث کا جو حکم لگایا گیا تغیر پر، تو اب تغیر کے واسطے سے یہ عالم تک پہنچے گا، تو پھر عالم بھی کیا ہے؟ حادث۔
تو یہ اب اسی وقت پہنچے گا نا جب کہ اصغر کیا ہو، صغرا کیا ہو، موجبہ ہو۔ اب اگر صغرا موجبہ نہ ہوگا بلکہ سالبہ ہوگا تو پھر اس حکم کی نفی وہاں تک پہنچی۔ اس لیے ضروری ہوا صغرا کیا ہونا چاہیے، موجبہ ہونا چاہیے، کلیتن کانت او جزیتن، چاہے وہ کلیہ ہو چاہے وہ جزیہ ہو۔ لیندرج الاصغر، تاکہ اصغر کے افراد داخل ہو جائیں تحت الحد الاوسط، حد اوسط کے تحت، حتی یمکن ان یتعدى الحکم بالاکبر علی الاوسط الیہ، حد اوسط کے تحت اصغر کے افراد کا داخل ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہاں تک کہ ممکن ہو کہ اکبر کا حکم جو اوسط پر ہے وہ متعدی ہو جائے اصغر تک۔ دوسری شرط جناب والا کیا ہے؟ صغرا کا بالفعل ہونا، صغرا کا بالفعل ہونا، یہاں تک کہ اگر صغرا جناب والا ممکنتین میں سے کوئی ایک ہوا تب ایسی صورت میں جناب والا شکل اول نتیجہ نہیں دے گی۔ کیوں نہیں دے گی؟ صغرا کا بالفعل ہونا کیوں ضروری ہے؟ ممکنتین میں سے کوئی ایک ہونا کیوں ضروری نہیں ہے؟ اس لیے جناب والا صغرا کا بالفعل ہونا ضروری ہے کہ کبرا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ہر وہ چیز جو کبرا کے ہر وہ چیز جس کے لیے حد اوسط بالفعل ثابت ہے، ہر وہ چیز کہ جس کے لیے حد اوسط بالفعل ثابت ہے وہ اکبر کا کیا ہے؟ محکوم علیہ ہے، اکبر کا محکوم علیہ ہے۔ ہر وہ چیز جس کے لیے حد اوسط بالفعل ثابت ہے وہ کیا؟ اکبر کا محکوم علیہ ہے۔ یعنی کہ ہم نے کہا العالم متغیر، عالم متغیر ہے، وکل متغیر حادث، اور ہر متغیر کیا ہے؟ حادث ہے۔ اب ہم نے یہاں پر متغیر پر جو حد اوسط ہے اس پر ہم نے حکم کائے کا لگایا ہے؟ حادث ہونے کا۔ تو دیکھیے اکبر کا محکوم علیہ ہوا، جو حد اوسط ہے اکبر میں وہ حد اوسط کیا ہوا جناب والا؟ اکبر کا محکوم علیہ ہوا۔ اور جب صغرا جناب والا ممکنہ ہوگا تو وہ دلالت کرے گا اس بات پر کہ اصغر اس کے لیے حد اوسط بالامکان ثابت ہے، کہ اصغر کے لیے حد اوسط کیا ہے جناب والا؟ بالامکان ثابت ہے۔ تو اکبر میں تو جناب والا جس کے لیے حد اوسط بالفعل ثابت تھا وہ اکبر کا محکوم علیہ تھا، جس کے لیے حد اوسط بالفعل ثابت تھا، تو وہ کیا تھا؟ اکبر کا محکوم علیہ تھا۔ لیکن ہم نے جب یہ دیکھا کہ صغرا ممکنہ ہے تو اب اصغر یہ حد اوسط کے لیے بالفعل ثابت نہیں ہوگا بلکہ بالامکان ثابت ہوگا، اور امکان میں دونوں ہی جانبوں کا امکان ہوتا ہے، یعنی کہ یعنی وجود کا بھی امکان ہوتا ہے اور عدم کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ جناب والا کہ وہ قوت سے فعل کی جانب ہی نہیں نکلے۔ تو جب صغرا قوت سے فعل کی جانب ہی نہیں نکلے گا تو جناب والا اب اکبر کا جو حکم متعدی ہونا تھا حد اوسط کے واسطے سے وہ حکم بھی اصغر تک اب متعدی نہیں ہوگا۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ حد اوسط کے لیے کبرا میں جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالفعل ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے جناب والا کہ صغرا میں اصغر کے لیے جو حکم ثابت ہے وہ بھی کیا ہو؟ حکم بالفعل ہو۔ اس لیے کہ اگر صغرا میں جو حکم ثابت ہے اصغر کے لیے وہ اگر بالفعل نہیں ہوگا بلکہ بالامکان ہوگا تو امکان میں تو جناب والا جانب وجود اور جانب عدم دونوں برابر ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے صغرا کے لیے حکم ثابت نہ ہو یا صغرا کے لیے حکم ثابت ہو۔ تو جب امکان ہے صغرا کے اندر تب ایسی صورت میں جہاں وجود کا امکان ہے وہاں عدم کا بھی ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ صغرا میں حد اوسط کا ثبوت نہ ہو، یعنی حد اوسط کا جو حکم لگایا جا رہا ہے اصغر پر، اس اصغر کا حکم وہ حد اوسط کا حکم اصغر کے لیے ثابت نہ ہو۔
تو جب اصغر کے لیے حد اوسط کا حکم ثابت نہیں ہوگا تو جو کبرا میں حد اوسط پر حکم بالفعل لگایا گیا تو یہ حکم کیسے متعدی ہو پائے گا اصغر تک؟ کیونکہ یہ تو حد اوسط کے واسطے سے ہی کیا ہو رہا تھا، متعدی ہو رہا تھا۔ تو جس طریقے سے اکبر میں جو حکم حد اوسط کے لیے بالفعل ثابت ہوا، اسی طریقے سے اصغر میں بھی جناب والا حد اوسط بالفعل ثابت ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں پر یہ قید لگائی گئی کہ صغرا کیا ہونا چاہیے، بالفعل ہونا چاہیے۔ فلا یجوز، تو جائز نہیں ہے، ان تکون صغرا کہ صغرا کیا ہو، احدى الممکنتین میں سے ایک ہو، وذالک وہ اس لیے ہے کہ کبرا دلالت کرتا ہے علی ان اس بات پر، کلما یثبت له الاوسط بالفعل ہر وہ چیز جس کے لیے حد اوسط بالفعل ثابت ہے، محکوم علیہ بالاکبر وہ اکبر کا محکوم علیہ ہے، والصغرى الممکنہ تو صغرا کا ممکنہ ہونا تدل دلالت کرتا ہے علی ان الاصغر اس بات پر کہ اصغر یثبت له الاوسط بالامکان کہ جس کے لیے حد اوسط بالامکان کیا ثابت ہے، فیجوز تو اب جائز ہے ان لا یخرج من القوة الى الفعل کہ اصغر یعنی قوت سے فعل کی جانب ہی نہیں نکلے، جب وہ قوت سے فعل کی جانب ہی نہیں نکلے گا فلا يتعدى الحكم الیہ تو لہذا اب جناب والا اصغر تک حکم بھی متعدی نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ حکم تو حد اوسط کے واسطے سے متعدی ہو رہا تھا۔ اب وہاں پر جب اصغر کیا ہے، ممکنہ ہے، یعنی صغرا ممکنہ ہے، تب ایسی صورت میں پہلی بات تو وہاں خود ہی وہ قوت سے فعل کی جانب نہیں نکل پا رہا ہے، تو اکبر کا حکم اس تک کیا پہنچے گا۔ ولا یخفی علیک تو آپ پر مخفی نہیں ہے کہ ان هذا الشرط علی مذهب الشیخ یہ جو شرط لگائی گئی ہے یہ شیخ کے مذہب پر ہے، لأنه هو الذي يشرط صدق الموضوع على افراد بالفعل اس لیے کہ شیخ ہی نے یہ شرط لگائی ہے کہ موضوع کا صدق ہو اس کے افراد پر بالفعل، برخلاف فارابی کے ان کے نزدیک تو بالامکان بھی کیا کافی ہے، لہذا فعلیت صغرا کی جو شرط لگائی گئی ہے یہ مذہب شیخ کے اعتبار سے لگائی گئی ہے، لا علی مذہب الفارابی نہ کہ مذہب فارابی پر، کما سبق فی الاقص المستوی جیسا کہ اقص مستوی میں گزر گیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کبرا کیا ہو، کلیہ ہو، اب چاہے کبرا موجبہ ہو چاہے کبرا کیا ہو، سالبہ ہو، اس لیے کہ جناب والا اگر کبرا کلیہ نہیں ہوگا بہیں طور کیا وہ جزیہ ہو، تو اب ہو سکتا ہے کہ حد اوسط کے بعد افراد مقدمہ ثانیہ میں جن پر حکم لگایا گیا ہے وہ اصغر کے علاوہ ہوں، وہ کیا ہوں، اصغر کے علاوہ ہوں، کیونکہ جب کبرا کیا ہوگا، جزئیہ ہوگا، تو جزئیہ ہونے کے وقت یہ بات جائز ہے کہ حد اوسط کے بعد افراد مقدمہ ثانیہ میں، جو حد اوسط ہے مقدمہ ثانیہ میں، اس کے بعد افراد وہ کہ جن پر حکم لگایا گیا ہے وہ اصغر کے علاوہ ہوں، وہ کیا ہوں، اصغر کے علاوہ ہوں، جب اصغر کے علاوہ ہوں گے جناب والا تو اس وقت اکبر کا حکم اصغر تک متعدی نہیں ہو پائے گا، تو متعدی ہونے کے لیے ضروری ہوا کہ کبرا کیا ہونا چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے، جب کبرا کلیہ ہوگا تب ایسی صورت میں صغرا چاہے کلیہ ہو یا جزئیہ ہو، جب کبرا تمام افراد کو گھیرے ہوئے ہوگا تو اب چاہے صورت میں صغرا جزئیہ ہو تو بدرجہ اولا اس کو گھیر لے گا، اور وہ کلیہ ہوگا تو جب بھی اس کو گھیر لے گا، کیوں، اس لیے کہ کبرا کا کلیہ ہونا یہ اس کے تمام افراد کو، حد اوسط کے تمام افراد کو گھیرنا ہے، لیکن جب کبرا جزیہ رہے گا تو حد اوسط کے تمام افراد نہیں گر پائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جو صغرا میں حد اوسط کے افراد ہیں وہ غیر ہوں اس کے جو کبرا میں حد اوسط کے کیا ہیں افراد ہیں، اس لیے جناب والا ضروری یہ ہوا کہ کبرا کیا ہونا چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے، چاہے اب موجبہ کی صورت میں ہو چاہے سالبہ کی صورت میں ہو، اس لیے کہ کبرا کے تحت تمام افراد کا پایا جانا ضروری ہوگا، اگر کبرا کے تحت تمام افراد کا پایا جانا متحقق نہیں ہوا تو ہو سکتا ہے کہ جن بعد افراد کو کبرا شامل ہے وہ بعد افراد وہ ہوں جو اصغر کے علاوہ ہوں،
تو جب اصغر کے علاوہ ہوں گے وہ بعد افراد، تو یہی اکبر کا حکم ہم کو اصغر تک پہنچانا تھا، تو جب یہ حکم اپنی اصل تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اپنی شے تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو پھر کیسے جناب والا ہم کو نتیجہ صحیح حاصل ہوگا؟ تو ضروری ہوا ایسی صورت میں کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے، تاکہ جناب والا اکبر کا حکم یہ اصغر تک متعدی ہو جائے۔ کلیت الکبرا تیسری شرط ہے شکل اول کے نتیجہ دینے کی، کہ جناب والا کبرا کیا ہونا چاہیے؟ کلیہ ہونا چاہیے، موجبتن کانت او سالبتن، چاہے جناب والا کبرا موجبہ ہو چاہے سالبہ ہو، بہر صورت کلیہ ہو۔ کیوں؟ لأنہا لو لم تکن کلیتن، اس لیے کہ اگر کبرا کلیہ نہیں ہوگا، بین کانت جزیتن، بین طور کہ وہ جزیہ ہو، لجازت و جائز ہے کہ ان یکون بعض الاوسط المحکوم علیہ فیہا غیر الاصغر، کہ حد اوسط کے بعد افراد جو مقدمہ ثانیہ میں ہے جن پر حکم لگایا گیا ہے وہ اصغر کے علاوہ ہوں، وہ اصغر کے علاوہ ہوں۔ فلا یتعدی حینئذ، تو اس وقت جناب والا حکم متعدی نہیں ہوگا اکبر کا، الیہ کس کی جانب؟ اصغر کی جانب۔ وحینئذ لا تکون النتیجۃ مقتضیۃ الصدق، اور اس وقت جناب والا نتیجہ یہ صدق کے مطابق نہیں ہوگا۔ لہذا اب ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شکل اول صحیح نتیجہ دے تو اب تین شرطیں اس میں ضروری ہیں، صغرا کا موجبہ ہونا، صغرا کا بالفعل ہونا، اور کبرا کا کلیہ ہونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔